أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأن اور یہ کہ الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے بالآخرت آخرت پر اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب علیما دردناک۔ قرآن مجید عظیم الشان آئینے کے دونوں رخ آدمی کے سامنے رکھتا ہے۔ پہلا رخ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے، نیک اعمال کریں گے تو ان کے لیے اجراً کبیرہ بہت بڑا اجر ہوگا جنت کی صورت میں، اور ان کے مقابلے میں آئینے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آخرت کے اندر عذاباً علیما دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک عذاب اگر بڑا ہو لیکن تکلیف نہ ہو تو یہ عذاب نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ لوگ عذابوں کے ساتھ مانوس بھی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کچھ طالب علموں کے بارے میں سنا ہو، بعض اوقات سبق نہیں یاد کرتے، کوئی پوچھتا ہے کیوں نہیں یاد کرو تو کہتے ہیں کہ تکلیف کرنے کی ضرورت کیا ہے، 2 ڈنڈے کھا لیں گے۔ گویا کہ 2 ڈنڈوں کا کھا لینا ان کے نزدیک کوئی اتنی بڑی سزا نہیں ہے جس کے لیے آسانی کے ساتھ وہ تیار ہو گئے۔ تو جہنم کے اندر جو سزا ہوگی تو اس کی یہ بنیادی صفت ہے، وہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عذاب علیما۔ اگر اس جہنم کے عذاب کے اندر 1000 سال رہیں، 2000 سال رہیں، 3000 سال رہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ اب عذاب کے ساتھ عادی ہو گئے، اب ان کو مزید جتنا بھی دوزخ میں رکھا جائے تو تکلیف نہ ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ لمحہ بلمحہ جوں جہنم کے اندر ہوں گے، جوں عرصہ گزرے گا تو درد کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جہنمی جس وقت پانی مانگیں گے، پیاس لگ جائے گی تو ان کو کچلو پیپ اور گرم پانی دیا جائے گا کہ جس کو پی بھی نہیں سکیں گے اور جس کو چھوڑ بھی نہیں سکیں گے۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب پیاس لگ جاتی ہے تو گرم پانی پینے پر بھی تیار ہو جاتا ہے، گندا پانی پینے پر بھی تیار ہو جاتا ہے، نالیوں کا پانی پینے کے اوپر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو منہ کے ساتھ لگائے گا جہنم اس پانی کو، جو ہی پانی ہونٹوں کے ساتھ لگے گا نچلا ہونٹ گل کر نیچے آ جائے گا، جو قطرات اگر اندر بھی چلے گئے تو آنتوں کو بھی نکال باہر کریں گے۔ اور انسان کی فطرت یہ جس وقت اس کو بھوک لگتی ہے تو جو چیز سامنے آتی ہے، حتیٰ کہ یہ انسانوں کو، اپنے جیسے انسانوں کو مار کر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پیٹ کا معاملہ اتنا سخت معاملہ ہوتا ہے، پتے اور ہڈیاں کھانے کے اوپر یہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر جب بھوک لگے گی جہنم میں تو اس کے سامنے تھوڑا کا درخت پیش کیا جائے گا جس کو چھوڑ بھی نہیں سکے گا، کھا بھی نہیں سکے گا، جو اس کو کھائے گا تو حالانکہ کے اندر پھنس جائے گا۔ اور ایک عذاب کہ جس کے اندر تمام جہنمی شریک ہوں گے، وہ آگ کا عذاب ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہلاک کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، جلانے کے لیے تو یہ بھی کافی ہے۔ فرمایا کافی ہے، لیکن اس کے باوجود جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہوگی، 69 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ اور یہ بات بھی ہمیں سیکھنی چاہیے کہ جہنم کے اندر مخصوص گناہگاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے مخصوص عذاب بھی تیار کر رکھے ہیں، جس کا مشاہدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
معراج کے موقع پر کیا تھا کہ اس دورے کے دوران جبرائیل امین بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تو مناظر میں سے مثلا ایک منظر یہ بھی دیکھا تھا کہ جہنم میں کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن بڑے بڑے ہیں، اپنا گوشت نکالتے ہیں، کھاتے ہیں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے۔ تو مخصوص گناہ گاروں کے لیے مخصوص سزاؤں کا بھی اہتمام ہوگا، اس لیے فرمایا کہ نہ ماننے والوں کے لیے، ایمان نہ لانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ وہ یدعو اور دعا مانگتا ہے الانسان، و انسان بے شر، شر کی بھی ایسے دعا مانگتا ہے جیسے کہ خیر کی دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، یہ نتائج کا انتظار کیے بغیر یہ بہت جلد بازی کرتا ہے، ہر چیز کو جلدی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بشیر بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت نذیر بھی ہے۔ جو لوگ دعوت کی بنیاد پر کلمہ پڑھ لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دیتے تھے کہ لوگوں کلمہ پڑھ کر کے بہترین کامیابی کا فیصلہ تم نے کیا ہے۔ اور جو لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، مقابلے کے اندر آ رہے تھے، ضد کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، کفر کے اوپر اڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی تھے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو سمجھاتے کہ لوگوں، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر دوزخ کی آگ کو بھڑکا رکھا ہے، اور اس ظلم اور کفر کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ اب سمجھداری تو یہ ہے کہ لوگ غور کرتے اور ایمان لے آتے، لیکن آگے سے کچھ بیوقوفوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ جس عذاب سے ڈرا رہے وہ ہمارے اوپر آ کیوں نہیں رہا۔ نضر بن حارث کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین سے جلد بازی کی اور دعا مانگ لی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ توحید حق ہے، اے اللہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش فرما دے، یہ ہمارے اوپر کوئی بڑا عذاب بھیج دے۔ تو انسان ایسی جلد بازی کر لیتا ہے۔ فرمایا کان الانسان عجولا۔ حال یہ ہے کہ عذاب تو وہ چیز ہے نہیں کہ جس کے لیے جلدی مچانی چاہیے، عذاب تو اپنے وقت کے اوپر آ جائے گا۔ انسان کو جس چیز کے لیے جلدی مچانی چاہیے وہ خیر ہے، خیر کے لیے دعائیں مانگے، اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے دعائیں مانگے۔ یہ اللہ رب العالمین کے انسانوں کے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ جب لوگ بھلائی کی، خیر کی دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ جلدی قبول فرماتا ہے، اور لوگ جس وقت شر کی دعا مانگتے ہیں، اپنے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں بد دعائیں کرتے ہیں، تو ایسی بد دعاؤں کو اللہ تعالیٰ جلدی قبول نہیں فرماتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک احسان ہوتا ہے، ایک کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جیسے خیر کے لیے دعا مانگنی چاہیے، یہ شر کے لیے دعا مانگنے شروع کر دیتا ہے۔ تو حدیث کے اندر بھی اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ انسان اپنے حق میں بد دعا کرے، یا اپنے مال کے اوپر ملامت کرے، یا اپنی اولاد کے اوپر لعنت کرے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر انسانوں کی بد دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے تو انسان ہلاک ہو جائیں گے۔ اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس میں سے یہ بھی تعلیم ہے کہ بردباری یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ جو بھی کام کرو ٹھہراؤ کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ علماء نے اس کے اندر یہ نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو آنن فان نہیں بنا سکتا تھا، لیکن حقیقت کے اندر انسانوں کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ تم بھی جو کام کرو وقار کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ، سوچ کے ساتھ۔ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، انسان سوچتا نہیں اور قدم اٹھا لیتا ہے، تو اس کے اندر انسان کے لیے بعض اوقات کام خراب ہو جاتے، پریشانیاں انسان کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ آخر میں ایک بات یہ ذکر کر کے علماء نے لکھی ہے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ بعض مسلمان ایسے بھی تھے کہ وہ جب دیکھتے تھے کہ فلاں کافر بڑا اسلام کی مخالفت کرتا ہے، بڑے اسلام اہل ایمان کے اوپر، وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو بسا اوقات ان کی زبانوں کے اوپر بد دعائیں آتی کہ یہ ظلم کرنے والے،
یہ مر جائیں۔ تو یہاں پر ایسے انسانوں کی بھی تعلیم ہے کہ ایسی بد دعائیں نہ کرو، کسی کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرو۔ ممکن ہے ناسمجھی کی وجہ سے جو اب کافر مخالفت کر رہے ہیں، یہی کل کلان میں سے بہت سارے مسلمان ہو جائیں اور ان سے اسلام کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ تعلیم دے دی گئی ہے کہ جلد بازی نہ کرو، جو کام بھی کرو حوصلے کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سوچ سمجھ کر کے۔ اور اس آیت کے اندر ہمیں جو سبق دیا گیا وہ یہ کہ اپنے آپ کے لیے خیر مانگو، بھلائی مانگو، اچھی چیزیں مانگو، بہت مانگو اللہ تعالیٰ سے، لیکن اپنے آپ کے لیے شر نہ مانگو، اپنے آپ کے لیے بد دعائیں نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وان اور یہ کہ الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرت، آخرت پر، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لهم ان کے لیے عذاباً عذاب علیما دردناک۔ ویدعو اور دعا مانگتا ہے الانسان انسان بے شر شر کی بھی دعا وہ ایسے ہی جیسے کہ دعا مانگنی چاہیے بالخیر خیر کے لیے، وکان الانسان اور ہے انسان عجولا بڑا ہی جلد باز۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔